السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے تصویر کشی کی مذمت۔ اسلامی نقطہ نظر سے جانداروں کی تصاویر بنانا جائز نہیں، بلکہ شریعت میں جاندار چیزوں کی تصویریں بنوانا، اس کا رکھنا اور اس کا بیچنا حرام ہے۔ لہٰذا کپڑے، کاغذ، پتھر، دیوار، پردے، درہم، دینار اور کسی تختے پر تصویر بنانا خلاف شرع ہے۔ البتہ کسی غیر جاندار جیسے درخت، مکان یا کسی مقام کا نظارہ وغیرہ کی تصویر بنانے اور ان کے رکھنے اور خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں کوئی تصویر نہ چھوڑتے مگر اسے توڑ دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی شان تخلیقی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اسی طرح چیز بنانے لگے جیسی میں نے بنائی، بھلا ایک ذرہ تو بنائیں، ایک دانہ تو بنائیں، ایک جو تو بنائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا، ہر تصویر جو اس نے بنائی ہوگی اس کا جاندار بنایا جائے گا جو جہنم میں اسے عذاب دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر چارہ نہ ہو تو درختوں وغیرہ کی چیزوں کی تصویر بنا لو جن میں روح نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اٹھے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس رات ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ملنے نہ آئے، حالانکہ خدا کی قسم انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی تھی۔ پھر آپ کے دل میں ایک پلے کا خیال آیا جو آپ کے تخت کے نیچے تھا، چنانچہ حکم دیا تو اسے نکال دیا گیا۔ پھر دست مبارک سے پانی لے کر اس جگہ پر چھڑکا۔ جب شام ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے گزشتہ رات ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ عرض گزار ہوئے، ہاں، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ صبح ہوئی تو اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار دینے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ آپ چھوٹے باغ کے کتے کو بھی مار دینے کا حکم فرماتے اور بڑے باغ کا کتا چھوڑ دیا جاتا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فرینڈز۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔